SEER Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل باخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جو بریل کے حوالے سے لیکچرز ہیں ان سے بخوبی بہت اچھے طریقے سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ اپنی سجیشنز ہیں جو وہ بھی ضرور دیا کریں کلاس کے علاوہ بھی۔ ظاہر ہے آپ لوگ ہمارے گروپس میں ایڈ ہیں تو اپنی سجیشنز کہ ہم ان کورسز کو یا جو آپ کریں یا ہمارا بریل کورس ہے اس کو ہم مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو آج بھی ہمارے ساتھ سر شاہ محمد افضال صاحب موجود ہیں، تو ہم بغیر کسی دیر کیے تاخیر کے ہم سر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ جی سر۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، بچوں، سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کل .545 اور 456 کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ رولز کو جانا تھا۔ اچھا، میں آگے باقاعدہ کلاس شروع کرنے سے پہلے 2-3 سوالوں کا جواب دے دوں۔ ایک تو کل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا راہل نے خوددار یا خودداری کے بارے میں، تو خوددار کی جو اسپیلنگ ہے وہ ہے خے واو دال پھر دال الف رے، اور چھوٹی الگ جگہ تو خودداری ہو جائے گا، اور یہ دونوں کا کنٹریکشن یوز ہوگا۔ اس کے بعد ایک پوچھا تھا آپ نے، راہل ہی نے پوچھا تھا زر نگار۔ تو راہل زر جو ہے نا، ہم نے آج دیکھا ڈکشنری میں بھی، اور بھی ایک دو ساتھی تھے میرے ساتھ، ان کو کافی اچھی سمجھ بوجھ ہے، مجھ سے بھی زیادہ اچھا وہ سمجھتے ہیں گرامر وغیرہ کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو زر ہے نا یہ الگ لکھیں گے اور نگار الگ لکھیں گے، اور نگار کے اندر ہم جو ہے نا 5-6 رے کا کنٹریکشن بتائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور تیسری بات تھی کہ شاید انوار تھے جو پوچھ رہے تھے کہ کمپوزٹ کے بارے میں، سائن کے بارے میں۔ تو جو کمپوزٹ سائن ہوتے ہیں نا، یہ انیشیل ورڈ سائن، فائنل، کنٹریکشن اور پنکچویشن سائن کو کہا جاتا ہے۔ چلے اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکچر کی طرف، اور یہ کرتے ہیں ڈاٹ، یعنی کہ آخری مخففات۔ اچھا، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں فائنل کنٹریکشن۔ نقاط 4 اور 6 کے مخففات۔ 4-6 تے پرست، جیسے خود پرست ہو گیا، اور پرستش میں سے استعمال نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے لاحقے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں بھی آ جائے پرست آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ آخر میں استعمال ہوتا ہے لاحقے کے طور پہ۔ بے الف دال آباد، یہ بھی جو ہے بیچ میں استعمال ہوگا، جیسے 4-6 دال جیسے آباد ہو گیا، اور یہ آخر میں آ گیا آباد کے، آبادی ہے تو یہ بیچ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، درمیانے اور لاحقے کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اور جہاں بھی برباد ہے اور جہاں بھی بے الف دال آئے گا، ہم شروع کو چھوڑ کے بیچ یا آخر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 4-6 رے گیر، یہ بھی آخر میں استعمال ہوگا، زیادہ تر آخر میں استعمال ہوتا ہے، اگر بیچ میں کوئی آ گیا تو آپ دیکھ کے سب کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ یہ جو کنٹریکشن ہوتے ہیں نا، اس میں ایک چیز ہے کہ اس کے اندر بھی نا ہم بے ترتیب یوز نہیں کر سکتے ہیں، آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسے سلیبل، سنگل سلیبل ہونا، جیسے عالم گیر۔ تو اس طرح انگلش میں جس طرح اپلائی ہوتا ہے نا کہ سنگل سلیبل کے حساب سے کنٹریکشن یوز ہوتا ہے، گروپ سائن میں اس کو بدلا جاتا ہے، اس طرح اردو کے اندر بھی ہے۔
اچھا پھر یہ ہو گیا گیر ہو گیا. پھر 4-6 زے انگیز جیسے حیرت انگیز. اچھا پھر ہے 4-6 شین اندیش. تو یہ جو نا اندیش شروع میں نہیں استعمال ہوگا, یہ آخر میں استعمال ہوگا. دور اندیش. 4-6 گاف اور دور اندیشی بھی. 4-6 گاف ہے نے لگ, جیسے کرنے لگا, کر ہو گیا پھر نے لگ کا کنٹریکشن ڈالا 4-6 اور گاف الف کرنے لگا, چھوٹی یہ کرنے لگی, بڑی یہ کرنے لگے, واو کرنے وا تو ہوتا نہیں تو کہنے لگا. تو اس طرح کہ جہاں بھی ہوگا نا نیلک کا کنٹریکشن استعمال ہوگا. پھر ہے 4-6 نون ترین, یہ بھی جیسے بدترین ہے یا جہاں جہاں بھی آئے گا ترین آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 4-6 ہے یعنی ایچ والی ہے. گاہ عید گاہ بندرگاہ, اور جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گاہ ہے تو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ 4-6 کا ختم ہو گیا. اگر میں نے کوئی مس کر دیا ہو تو آپ لوگ بتائیے گا. پھر ہے نقاط 5-6 کے مخففات. 5-6 تے داشت جیسے یاد داشت عرض داشت, جہاں بھی آئے گا آپ استعمال کر سکتے ہیں. داشتہ تو وہ تو خالی استعمال نہیں ہوگا. 5-6 تے شروع میں نہیں آئے گا, کسی کے ساتھ آئے گا. اس کے بعد ہے 5-6 دال مند دولت مند دولت مندی ہے نا, جہاں بھی آئے گا وہ سب کو استعمال کر سکتے ہیں مند کے لیے. پھر ہے مند ہو گیا. 5-6 رے گار مددگار ہے, یا جہاں بھی گار آئے گا وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے نگار پہ بات ہو رہی تھی, نگار پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نون 5-6 اور رے. پھر ہے خیز 5-6 زے زرخیز ہے زرخیزی ہے. اس کے بعد 5-6 شین فروش سرفروش, یہ ملا کے آئے گا. دودھ فروش ہے نا, جہاں سبزی فروش ہو گیا. اس کے بعد ہے 5-6 گاف ینگ, یہ نون گاف. جیسے آپ لکھنا چاہیں کریں گے تو کاف رے 5-6 گاف اور بڑی ہے. ٹھیک ہے, جہاں بھی یہ کھائیں گے سوئیں گے وہاں پہ استعمال ہوگا یہ نون گاف کے لیے 5-6 اور گاف. 5-6 لام نیوال کرنے والا, تو نیوال تو کاف رے 5-6 اور لام الف دے دیں گے, کرنے والا چھوٹی یہ کرنے والی بڑی یہ کرنے والے, وانگنا کرنے والوں. تو جہاں بھی مطلب نیوال کا کنٹریکشن الفاظ میں آئے گا کسی بھی لفظ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. 5-6 نون نشین, پردہ نشین ہو گیا تخت نشین ہو گیا. اس کے بعد ہے 5-6 ہے یعنی ایچ والی ہے خانہ, جیسے کار خانہ ڈاک خانہ, یا جہاں پہ بھی آ رہا ہو جس لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے خالی خانے کے لیے استعمال نہیں ہوگا 5-6 اور ہے صرف خانہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے 5-6 چھوٹی ہے وئی, جیسے ہوئی سوئی روئی نا یا روئی, جہاں بھی واو حمزہ چھوٹی آئے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر 5-6 بڑی ہے, جیسے ہوئے سوئے روئے ہے نا, جہاں بھی واو حمزہ بڑی جائے گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر 5-6 وائی یعنی یہ الف یا کا کنٹریکشن ہے 5-6 اور یہ الف یا کا کنٹریکشن ہے ساتھ میں 1-3-4-5-6. لیجیے یہ جیم چھوٹی ہے بڑی ہے, اگر آپ کو لکھنا ہے لیجیے لام 5-6 اور وائی, دیجیے
5 6 دال 5 6 اور وائی یعنی یہ الف شاہ کا کنٹریکشن. اچھا اس کے بعد ہے اگلا نقطہ 6 کے مخففات. ڈاٹ 6 بے بلکہ ڈاٹ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر میں جی یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے آپ نے ہوئی سوئی وغیرہ بتایا اس واو سوری واو حمزہ یہ کو ہم درمیان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا کسی لفظ کے درمیان میں اگر آ رہا ہوتا ہے جیسے لوئس ہے؟ لیکن لوئس جو ہے نا لوئس تو ویسے ہم کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں جی جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ایک بہت ہی انفرادی قسم کا نام ہو گیا نا. بالکل لیکن یہ کہ اگر آ گیا تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ناموں میں بھی نا کانٹریکشن استعمال ہوا جب انگلش میں ہو سکتا ہے تو اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. بالکل سر بس وہ میں ٹھیک نے ہے کہا آپ سے کنفرم کر لیا جائے ہم نا. کر سکتے ہیں مگر یہ کہ یہ مطلب عام طور پہ ہٹ کے ہے نا یہ ہوتا نہیں ہے ویسے بڑا بہت کم ہے نا. ہاں اگر کسی کو برین میں لوئس لکھنا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو لکھ لے لیکن جی جی یہ تو ہے کہ الفاظ میں کیونکہ کہیں پر نا یہ نہیں آیا کہ آپ جو ہے نا نام میں یوز نہیں کر سکتے ہیں یا الفاظ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک وہی کا بتایا ہے کہ یہ استعمال ہے تو ہم میرا خیال ہے وہاں بھی کر سکتے ہیں. جی سر اوکے ٹھیک ہو تھینک یو گیا آپ کنٹینیو اچھا کیجیے جی. ہاں ڈاٹ 6 بے بلکہ ڈاٹ 6 بے واو با وجودے کے یہ ایک ورڈ ہے. بے الف واو جیم واو دال یہ چھوٹی یہ اور کاف اور ہے با ڈاٹ 6 بے واو با وجودے کے. اگلا ہے ڈاٹ 6 بے شین بشرتے کے بشرتے کے ڈاٹ 6 تے تاکہ تے الف کاف اور گول ہے ویسے تاکہ ہو جاتا ہے لیکن تلفظ کے حساب سے تاکہ پڑھا جاتا ہے. پھر ڈاٹ 6 تے واو تا وقت تے کے. اچھا ڈاٹ 6 جیم جب کے ڈاٹ 6 چے چون کے ڈاٹ 6 حلے والی ہے یعنی 1 5 6 حالانکہ ڈاٹ 6 حلے والی ہے اور تے حتیٰ کہ یعنی حلوے والی ہے شد تے الف مقصورہ پھر اسپیس چھوڑ کے کاف ہے کہ حتیٰ کہ. پھر ہے ڈاٹ 6 غین سوری کیا ایک سیکنڈ ہاں اس کے بعد ڈاٹ 6 غین غرضے کے غین رے زواد یہ کاف ہے. ڈاٹ 6 کاف 1 3 کیوں کہ. اچھا اس کے بعد ہے نشان گنتی سے بننے والے مخففات نمبر سائن جس کو کہنا چاہیے انگلش میں یا نشان گنتی ڈاٹ 3 4 5 6. اب میں اس کو نا نشان گنتی سے مخاطب کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. نشان گنتی الف مد آوازوں کے لیے بات استعمال واو نون غنہ لگا سکتے ہیں آوازیں تو یہ نون غنہ لگ جائے گا. گنتی نشان پہ پسند. اچھا اس کے اندر بھی اب جیسے پسند خود ایک ہول ورڈ ہو گیا ہم اگر میں لکھنا ہے پسندیدگی تو پسند کے بعد پسندیدگی تو پسند لکھ کر اور ساتھ میں یہ دال گاب چھوٹی ہے اور پسندیدہ تو پسند لکھ کر یہ دال ہے لگا دیں گے پسندیدہ. اس کے بعد گنتی نشان تے تمام جیسے آپ لکھ سکتے اہتمام الف ایچ والی ہے اور تے نمبر سائن اور تے اہتمام ہو گیا. اس کے بعد ہے گنتی نشان خے خاص خاصیت بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے آگے یہ تے لگا دیں آپ. اور اشخاص لکھنا ہو اگر تو الف شین اور ڈاٹ 5 الف شین نمبر گنتی نشان اور خے اشخاص. شخصیت لکھنا ہے تو اس میں نہیں آئے گا.
اچھا پھر ہے یہ ہو گیا خاص گنتی نشان سین 7. پھر ساتھی لکھنا ہوگا چھوٹی یہ لگا دیں گے. ساتھیوں لکھنا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ .5 اور بڑی یہ لگا دیں گے, ساتھیوں ہو جائے گا. پھر اگلا ہے, اور جیسے ہم لکھتے ہیں نا ساتھ ساتھ, تو گنتی نشان سین اور ڈبل حمزہ لگا دیں. اس کے بعد ہے گنتی نشان چھوٹا کاف 1 3 کسی. ہم اس کو پارٹ ورڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے آکسیجن. اچھا گنتی نشان میم مختلف. گنتی نشان واو واپس, واپسی لکھنا ہو تو ہم چھوٹی یہ لگا دیں گے. اس کے بعد ہے اختصارات. یہ میں پورا پڑھ دیتا ہوں. اچھا الف 2 3 ابھی. الف تے اب تک. الف تے فے اتفاق. الف تے فے تے اتفاقات. الف تے فے چھوٹی ہے اتفاقی. الف تے اچھا اتفاقی ہوگا. پھر الف چے اچانک. الف گاو چے اگر چے. بہت سے اس کو اگر چاہ پڑھ دیتے ہیں, لیکن ادائیگی جو ہے وہ اگر چے یعنی چے ہے. الف لام بے البتہ. الف لام غین الغرض. الف لام قاف القصہ. الف میم کاف امکان. الف میم کاف چھوٹی ہے امکانی. الف میم کاف تے امکانات. بے بے یعنی ڈبل بے برابر. ڈبل بے چھوٹی ہے برابری. بے سے 22 بے الف این سے. بے زواد باز بے این زواد. بے زواد نون غنہ بازوں یعنی بے عین زواد واو نون غنہ. بے زواد بڑی ہے بازے یعنی بے عین زواد بڑی ہے. بے شین بشرتے بے شین بیشتر. پے شین پیشتر. تے سین تم سے 1 2 5 6 اور نون غنہ یعنی تھے اور نون غنہ تھیں. اچھا پھر تے اور 2 3 تبھی. جیم 2 3 جبھی. جیم تے جب تک. ڈبل جیم جستجو. جیم توئے جس طرح. جیم توئے فے جس طرف. جیم قاف جس قدر. ڈبل چے چنانچہ. اس کو بہت سے لوگ بولتے وقت چنانچہ کہہ دیتے ہیں, لیکن صحیح لفظ ہے چنانچہ. ڈبل خے خواہ مخواہ. بولیں گے خواہ مخواہ لکھا جائے گا خے واو الف چھوٹا ہے یعنی ایچ والی ہے, پھر میم خے واو الف ایچ والی ہے. بولیں گے خواہ مخواہ لکھا جائے گا خواہ مخواہ. اچھا دال گاف دیگر. اچھا سین 2 3 سبھی. ڈبل سین سلسلہ. این نون قاف ان قریب. جن کو نہیں پتا ہوتا وہ این نون اور .5 قاف لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا باقاعدہ اختصار جو ہے اس کا وہ ہے این نون قاف ان قریب. کاف 2 3 کبھی. کاف تے کب تک. کاف توئے کس طرح.
کاف توئے فے، کس طرف، چھوٹا کاف بڑا کاف یعنی کاف قاف، کس قدر، ڈبل کاف یعنی 1 3 والا، کیوں کر، ڈبل گاف گفتگو، لام حلے والی ہے یعنی 156 لحاظ، لام ایچ والی ہے یعنی گول ہے لہذا، میم بے مناسب، میم بے تے مناسبت، میم رے تے مرتبہ، ہم کہتے ہیں نا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، میم زے مزید، میم توئے مطابق، میم توئے تے مطابقت، میم این میم معمول، میم این میم چھوٹی ہے معمولی، میم این میم تے معمولات، ڈبل میم ممکن، ڈبل میم تے ممکنات، نون زے نزدیک، واو جیم وجہ، واو رے ورنہ، واو غین وغیرہ، اور اگر میں لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم واو غین ڈال کے ہم ڈبل حمزہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا وغیرہ، پھر ہے زے یعنی ایچ والی ہے اور زے، ہرگز، ہے سین یعنی ایچ والی ہے اور سین، ہم سے، ڈبل ہے یعنی ڈبل ایچ والی ہے، ہمیشہ، ایچ والی ہے اور نون غنہ ہوں، یہ این یعنی، ڈبل چھوٹی یہ، یکا یک، زیر اور قاف، اس قدر۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کے نزدیک کوئی کنٹریکشن ایسا ہے اختصارات میں جو میں نے نہیں کہا تو کسی وجہ سے نہیں کہا ہوگا، تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، مذہبی اختصارات، تے این فل اسٹاپ، میں بتاتا چلوں کہ جو مذہبی اختصارات ہیں اس میں ہم فل اسٹاپ لگائیں گے، تے این فل اسٹاپ، تعالی، تے این الف لام الف مقصورہ، ہے زواد فل اسٹاپ، حضرت، رے حلوے والی ہے فل اسٹاپ، رحمت اللہ علیہ، رے زواد فل اسٹاپ، رضی اللہ تعالی عنہا اور رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے لیے ہم استعمال کریں گے رے زواد فل اسٹاپ، اور وہ ہم نام کے حساب سے رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے۔ سواد فل اسٹاپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، بہت سے لوگ نا سواد لام این میم بھی لکھتے ہیں فل اسٹاپ، تو آپ بھی اگر کہیں چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا، پھر ہے این فل اسٹاپ، علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، کل جو میں نے بتایا تھا کہ این عیسوی کے لیے، تو عیسوی جب ہم کوئی سال لکھتے ہیں، جیسے مثال ہے 1947 ہے یا 1940 ہے، تو اس کے آگے ہم عیسوی لکھتے ہیں این، تو ہم نے عیسوی کے بعد فوراً فل اسٹاپ لگائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد قاف میم فل اسٹاپ، قبل مسیح۔ اس کے بعد ہے واو قاف سین فل اسٹاپ، یہ ہے والا حاضل قیاس۔ اگر میں تلفظ میں ادائیگی میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو میں اس کی ہجے کر رہا ہوں، واو قاف سین فل اسٹاپ، واو این لام الف مقصورہ اسپیس، حاضہ ایچ والی ہے الف زال الف اسپیس الف لام قاف یہ الف سین۔ اچھا، پھر ہے کاف رے میم فل اسٹاپ، کرم اللہ وجہ، واو جیم ڈبل ہے ہوتا ہے یہ،
اچھا، اس کے بعد یہ مذہبی اختصارات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. اب کچھ ہم بات کرتے ہیں اوزان کے بارے میں، وزن وغیرہ کے بارے میں، پیمانوں کے بارے میں. تو اوزان، پیمانوں اور سکوں کے اختصارات. اچھا دیکھیے، جب میں انگلش میں میجرمنٹ کی بات کر رہا تھا تو کسی ساتھی نے کہا تھا کہ یہ بعد میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن میں جو ہوں اس کی تصدیق نعیم نے بھی کر دی تھی، اور میں نے مزید بعض کتابوں میں دیکھا تھا، جو مطلب کورس کی کتابوں میں نہیں دیکھا تھا، نہ کہانیوں کے، جو مطلب کانٹریکشن کی بک تھی میں ان میں دیکھا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی استعمال کیا ہوا تھا. تو یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں، جو آپ کو اختصارات اوزان، پیمانہ وغیرہ کے جو بھی کانٹریکشن سائن، تو جہاں پہ مطلب بعد میں ہوگا تو میں بتاؤں گا. میم نمبر سائن میٹر، ڈبل میم نمبر سائن ملی میٹر، سین میم نمبر سائن سینٹی میٹر، ڈال سین میم ڈیسی میٹر نمبر سائن. ٹھیک ہے نا، میٹر، ڈال سین میم نمبر سائن ڈیسی میٹر. ڈال چھوٹا کاف میم نمبر سائن ڈیکا میٹر. اب یہ ڈیکا میٹر ہے کہ ڈیکا میٹر، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہیں، کوئی اس کو ڈیکا بولتا ہے، کوئی ڈھکا بولتا ہے. اچھا، ہے یعنی ایچ والی ہے میم، سوری ایچ والی ہے چھوٹا کاف اور میم نمبر سائن، یہ ہے ہیک، یہ ہے ہیکٹر میٹر. سر ہیکٹومیٹر، ہیکٹومیٹر. ہاں، مگر یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا اردو کے حساب سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جی بہتر لکھا ہم جی. ہی لوگوں نے، لیکن یہ کہ جہاں پہ ہم نے جو کاپی کی ہوگی تو وہاں پر، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ مس کر دیا ہو. اچھا، پھر ہے یہ ہو گیا آپ کا. اگلا ہے کاف لام میم نمبر سائن کلو میٹر. اچھا، اگلا ہے میم رے میم نمبر سائن میریا میٹر، میریا میٹر. اچھا، پھر ہے میم گاف نمبر سائن ملی گرام. پھر ہے سین گاف نمبر سائن سینٹی گرام. پھر ہے ڈال سین گاف ڈیسی گرام. ڈال کاف گاف ڈیکا گرام. ہے کاف، اچھا ہے کا یہ ہو گیا، ہے کاف گاف تھا ہیکٹو گرام. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کاف لام گاف نمبر سائن کلو گرام. یہ ہم نے ریپیٹ کر دیا ہے میرا خیال ہے. اچھا، نہیں ریپیٹ نہیں کیا. پھر ہے میم رے گاف نمبر سائن، یہ ہے مریا گرام. پھر ہے کاف ٹے لام نمبر سائن کوئنٹل. اچھا، یہ میرے پاس جو یہ ہے نا کاف واو حمزہ یہ نون ٹے لام، تو آپ لوگ کبھی اگر میتھ والے میں یوز کرنا وہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کوئنٹل اتنا، تو وہاں پہ آپ کاف ٹے لام نمبر سائن اور جتنا ہوگا آپ لکھ سکتے ہیں، فگر ڈال سکتے ہیں. پھر ہے پے رے نمبر سائن، یہ ہے پاؤنڈ، پے واو نون ڈال. اس کے بعد ہے اچھا بریکٹ میں اس کو مزید وہ کیا ہے کہ یعنی رقم، انڈر بریکٹ رقم لکھ دیا ہے وضاحت کے لیے پاؤنڈ کو، کہ پاؤنڈ کیا چیز ہے، تو انہوں بتا رہے ہیں کہ یہ رقم والا پاؤنڈ ہے یہ. اچھا، پھر ہے پے واو نمبر سائن، یہ بھی یہ پاؤنڈ ہے. اچھا، اب یہ دے رہے ہیں بریکٹ میں، یہ وزن کے لیے بتا رہے ہیں. ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ اتنے آنس. تو یہ جو پے واو نون ڈال ہے، یہ پے واو جو کنٹریکشن ہے نمبر سائن کے ساتھ، یہ وزن والا پاؤنڈ ہے. اور وہ جو تھا پیرے پاؤنڈ، وہ تھا رقم کے لیے.
اچھا لیکن یہاں ہاں اچھا ہے تو یہ پیرے لکھا ہوا ہے تو کیونکہ پیرے تو سینس میں نہیں بن رہا رقم والے پاؤنڈ کا، یہ مخالی واو ہوگا اور یہ رے بن گیا ہے. تو اچھا آگے ہے یہ ہے آگے ٹھیک ہے. آگے شین اور نمبر سائن، یہ شلنگ ہوتا ہے، شین لام نون کاف. پھر ہے پے اور نمبر سائن، پنس 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 پے نون سین. یہ بھی جو ہے پاؤنڈ کا جو خال میں جو اس کے سکے وغیرہ ہوتے ہیں اتنے اتنے، اس کا ہے یہ کانٹریکشن، یعنی پے نمبر سائن پنس پے نون سین. پھر ہے ڈال لام رے اور نمبر سائن ڈالر کے لیے، یہ $5 بھی ہو سکتا ہے، $10 بھی ہو سکتا ہے. پھر ہے سین ٹے نمبر سائن، یہ ہے سینٹ، سین یہ نون ٹے. پھر ہے ڈال رے نمبر سائن، یہ ڈرم کے لیے ہے، کہیں یوز ہوتا ہوگا میتھ میں وزن وغیرہ میں. پھر ہے الف مد اور نمبر سائن، یہ ہے اونس، الف واو نون سین ہوتا ہے نا، اتنے اونس اتنے اونس 2 اونس 4 اونس، یہ اس کے لیے. خاص طور پہ جیسے اون وغیرہ کے گولے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر دکاندار پوچھتے ہیں کتنے آپ کو اونس چاہیے، تو ہم کہتے ہیں 2 اونس 4 اونس 6 اونس 5 اونس. اچھا پھر ہے سین ٹے نون، یہ ہے اسٹون، سین ٹے و نون. پھر ہے گا رے نمبر سائن، یہ گرین. اس پر تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پہ استعمال ہوگا، لیکن ہوتا ہے، پڑھا ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. پھر پے واو نہیں سوری پے ٹے نمبر سائن، یہ ہے پے یہ نون ٹے پینٹ یا پینٹ کہہ لیں، تو یہ بھی کہیں میرے خیال میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کہاں پہ ہوتا ہے بھی کلیئر میں نہیں کر سکتا. پھر ایک کاف رے ٹے نمبر سائن، یہ ہے کوارٹر، کاف واو الف رے ٹے کوارٹ. اچھا یہ کوارٹ لکھا ہوا ہے لیکن کوارٹر شاید ہوتا ہے غالباً. اس کے بعد ہے گاف ہم نمبر سائن گیلن، اتنے گیلن 2 گیلن 4 گیلن ہوتے ہیں نا. پھر ہے فے رے لام نمبر سائن ہر لانگ، فے رے لام الف نون کاف. ہم پوچھتے ہیں نا جیسے کبھی ایک گز میں کتنے فرلانگ ہوتے ہیں، تو مطلب 17 ہوتے ہیں، تو وہاں یہ یوز ہوتا ہے. اچھا پھر تے لام نمبر سائن، تولا کتنے تولے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا 12 تولا 13 تولا، یہاں اس کے لیے تولے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تے لام نمبر سائن. پھر ہے میم شین نمبر سائن ماشا، ہم کہتے ہیں نا 1 تولے میں کتنا ماشا، تو 12 ماشا ہوتا ہے 1 تولے میں. اس کے بعد ہے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا آگے ہے اگلا ہے، اچھا یہ نیا ٹاپک ہے اعداد ترتیبی، اعداد ترتیبی. ایکسکیوز می سر، جی بولیں. سر نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بولیں. نہیں میڈم، سر کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، وہ ایکچولی ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس لیے. جی ٹھیک اوکے سر. جاری رکھوں. جی 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 پلیز سر. اچھا اعداد ترتیبی، سر ہم لوگ نے ہمیں شروع میں نے پہلے دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کارڈینل نمبرز یعنی 1 2 3، اور دوسرا بتایا تھا میں نے آرڈینل نمبر یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو یہ جو اعداد ترتیبی ہے نا، یہ آرڈینل نمبر کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. فرسٹ کے معنی پہلا ہوتا ہے نا، پہلا پہلی یا پہلے. دوسرا جیسے سیکنڈ ہے تو اردو میں دوسرا دوسری دوسرے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس کا آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم اعداد ترتیبی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ہم کس طرح لکھیں گے. پہلا اگر ہمیں لکھنا ہوا
یا پہلی یا پہلے، یہ ہم جملے کے حساب سے ادا کریں گے. نمبر سائن یعنی گنتی نشان الف لام، پہلا پہلی یا پہلے. نمبر سائن یعنی گنتی نشان گنتی اے یعنی الف اور لام، پہلا پہلی یا پہلے. اچھا، گنتی نشان بے رے، دوسرا دوسری یا دوسرے، ہم جملے کے حساب سے ہم اس کو ادا کریں گے. پھر ہے گنتی نشان چیرے، تیسرا تیسری یا تیسرے، یہ بھی جملے کے ساتھ ہم ادا کریں گے. گنتی نشان دال اور تھے یعنی 1 2 5 6، گنتی نشان دال تھے. چوتھا چوتھی یا چوتھے. گنتی نشان ای یعنی کہ زیر واو، پانچواں پانچویں کے لیے ہم استعمال کریں گے جملے کے حساب سے. گنتی نشان فے اور ٹے، چھٹا چھٹی چھٹے. گنتی نشان گاف یعنی جی واو، ساتواں ساتویں یا ساتویں، جو بھی لفظ کے حساب سے ادا کریں گے. گنتی نشان ایچ یعنی گول ہے واو، آٹھواں آٹھویں. گنتی نشان یہ یا آئی واو، نواں اور نویں دونوں میں نون نہ آتا ہے. گنتی نشان الف اور جیم یعنی گنتی نشان اے اور جے واو، دسواں دسویں یا دسویں، جملے کے حساب سے اس کو آپ کر سکتے. پھر ہے مکرر الفاظ، جو 2 دفعہ بولا جاتا ہے 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. اچھا، مکرر الفاظ میں پہلا لفظ پورا لکھا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ نا یہ سوچتے ہیں کہ بریل میں کانٹریکشن اس لیے بنائے گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جگہ پہ، مطلب زیادہ سے زیادہ ہم لکھ سکیں کم سے کم جگہ پہ اور جلدی لکھ سکیں. تو ہم لوگ جو ہے نا جو مقرر لفظ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کا پہلا اگر کانٹریکشن ہوتا ہے اس کو پہلا بھی کانٹریکشن ڈال کر اور آگے اس کے 2 حمزہ لگا دیتے ہیں. تو جیسے میں مثال دوں گا بھی ملے گا. تو اس کے بعد ہے بغیر، بغیر فاصلے کے نقطہ 3 2 مرتبہ دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ ایک لفظ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو پہلا لفظ لکھ کر ساتھ لکھ کر کانٹریکشن میں یا ہجوں میں لکھ کر اور بغیر سیل چھوڑے آپ 2 مرتبہ .33 استعمال کریں گے. یہ اس کی چھوٹی سی تعریف ہے. اچھا، پھر ہے واو عطف کے مرکبات. یہ واو عطف کہتے ہیں جہاں پہ دو الفاظ ہوتے ہیں، 2 مرکب الفاظ، جیسے مال و اسباب یا زمین و آسمان، وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ہجوں کے حساب سے لکھیں گے تو مثال میں دے دیتا ہوں کہ زمین و آسمان، زمین لکھ کر سیل چھوڑیں گے، واو سیل چھوڑیں گے، آسمان لکھیں گے. اور دوسرا طریقہ زمین لکھیں گے بغیر سیل چھوڑے 36 لگائیں گے 1 مرتبہ، بغیر سیل چھوڑے آسمان لکھ دیں گے. اچھا، واو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. واو عطف کے مرکبات یعنی میں واو بطور اور کے استعمال ہوا. مثلا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو واو ہوتا ہے نا، وے جو 2 لفظوں کے بیچ میں جب وے لگاتے ہیں، 36 تو میں اس لیے نہیں بولوں گا نا کہ 36 تو ایک
ایک ہماری نشانی کے لیے انہوں نے بنا دیا 36 ہائفن. تو یہ واو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین و آسمان، مال و اسباب، ہے نا. تو یہاں پہ جو دو جگہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے اور کے لیے، زمین و آسمان یعنی زمین اور آسمان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا، پھر ہے جیسے لکھا ہے صبح ہو شام. ٹھیک ہے، اور کے بعد آپ جو بھی ہوگا کوئی اور نیا بھی کچھ اور اس کے مراد ہے یہاں پہ کہ یہ وے کی جگہ جو ہم واو لگاتے ہیں یہ اور کے لیے لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے رنگ و نسل، یعنی رنگ لکھیں اور 36 لگائیں یعنی ہائفن لگائیں اور نسل لکھ دیں. پھر وغیرہ ایسے الفاظ کے درمیان آنے والے واو کو مختصر نویسی کے طور پر ہائفن سے ظاہر کیا جاتا ہے. یقیناً آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے. اچھا، بہت سے لوگ نا واو عطف کو واو عطفی بھی کہہ دیتے ہیں، واو عطفیہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن واو کی طرح ہائفن کے ارد گرد یعنی آس پاس خانے خالی نہیں چھوڑے جاتے ہیں. مطلب وہی مطلب کہ دائیں بائیں مطلب آپ خانہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ایسے مرکبات میں شامل دونوں الفاظ کو ہائفن سے متصل کر دیا جاتا ہے. یہ اس کی تھوڑی سی تعریف ہے. اس کے بعد ہے ہم نے تو انگلش میں پڑھا تھا نا پنکچویشن سائن وغیرہ، تو وہاں میں نے شاید مطلب کوما ہے، سیمی کولن ہے، میں نے ان چیزوں کے مطلب ترجمہ نہیں کیا تھا. تو یہ اردو میں ہے رموز و اوقاف. سکتہ نقطہ دو، اچھا، یعنی انگلش میں کوما. وقفہ نقاط 2 3 2 اور 3 انگلش میں ہے سیمی کولن. رابطہ نقاط 2 5 انگلش میں ہے کولن. تفصیلیہ نقاط 2 5 3 6 3 6. اب بہت سے لوگ نا آگے بھی لگا دیتے ہیں 36 36، یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ ہے اچھا کولن اینڈ اس کے بعد ہے ختمہ یعنی نقاط 2 5 6 فل اسٹاپ. پھر ہے تعجب یا مخاطب نقاط 2 3 5 انگلش میں ہے ایکسکلیمیشن سائن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے قوسین نقاط ہے 2 3 5 6 بریکٹس، یعنی کہ یہ کلوز بھی ہے، یہ اوپن بھی ہے اور کلوز بھی ہے. قوسین یعنی قاف بڑا قاف واو سین یہ نون. اچھا، داخلی قوسین نقاط 6 پہلے خانے میں، دوسرے خانے میں 2 3 5 6. پھر جو لفظ آئے گا یہ اوپننگ ہے، اوپن ہے، اس کے بعد وہ لکھ دیں گے اور کلوز میں ہم ڈالیں گے اسکوائر بریکٹ، مطلب اس کو ہم کر دیں گے کیا نام ہے اس کا 2 3 5 6 اور ڈاٹ 3. اچھا، بریکٹس ہو گیا. اس کے بعد ہے یہ مطلب اسکوائر بریکٹ انگلش میں بولتے ہیں اس کو، داخلی کو نا. پھر اس کے بعد ہے سوالیہ جو نشان ہوتا ہے نقاط 2 3 6. اچھا، یہ جو ہے نا
کیا ہے یہ، ہاں انورٹیڈ کاماز جو ہوتا ہے نا اس کا بھی سائن ہے، اور شروع اوپن کا اور سوالیہ نشان کا بھی ہے یہ. اس کے بعد ہے اس کے بعد ہو گیا اچھا یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں اس کو، اور بعد میں ڈیلیٹ کر دی گا. سوالیہ نشان جو ہے اس کے ڈاٹس ہیں یعنی کوسچن مارک، اس کے جو ڈاٹس ہیں 2 3 6، اور پھر ہے واو وین یعنی انورٹیڈ کاما اوپن اور کلوز. اوپن ہے 2 3 6 اور کلوز ہے 3 5 6. اچھا پھر ہے یہ تو میں نے کر دیا، ایک ساتھ ہی کر دیا میں نے. اچھا اس کے بعد آ گیا، ہے یہاں پہ اچھا واوین قات. اچھا ایک چیز بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے نا جیسے انگلش میں وہ لکھا ہوتا ہے ڈبل انورٹیڈ کاماز اوپن اینڈ کلوز، اور ایک ہوتا ہے سنگل انورٹیڈ کاماز اوپن اینڈ کلوز. تو اردو میں انہوں نے جو ہے نا دونوں کے لیے نا واوین، اچھا ہاں تو واوین اب یہ آ رہا ہے داخلی واوین کے نام سے انہوں نے کیا ہے. تو اس کا ہے جو سنگل انورٹیڈ کاماز ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں داخلی واوین. اس کے جو ڈاٹس ہیں ڈاٹ 6 پہلے خانے میں اور دوسرے خانے میں 2 3 6 یہ اوپن ہو گیا، اور جو بھی آپ لکھنا چاہیں گے لکھ کر پھر کلوز کریں گے 3 5 6 نیکسٹ خانے میں ڈاٹ 3. اچھا یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے زنجیرہ. یہ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں نا کہ اگر آخری میں 2 3 لفظ خانے رہ جائیں تو ہم لفظ توڑتے ہیں تو ہم کیا نشان لگائیں. تو اگر ہمیں لکھنا ہے آدمی تو الف مد آ دال، اور آپ کے پاس ایک سیل بچ گیا ہے تو آپ 3 6 لگا کر اور دوسری لائن میں می لکھ دیں گے، جس کو اس کو ڈاٹ 3 6 ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے زنجیرہ. ٹھیک ہے. اچھا اور انگلش میں ہائفن بھی کہا جاتا ہے اس کو یہاں پہ، لیکن یہ کہ اگر کسی کو واضح کرنا ہو تو آپ زنجیرہ سے واضح کر سکتے ہیں. اچھا نشانات مضمون. نشانے ادھر رکھو، سامنے رکھو بیٹا مجھے پانی پلا دو مجھے. اچھا یہ ہے نشانے حذف. جی 9:30 ہو چکے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا رہ گیا. آپ کنٹینیو کریں پلیز. کوئی بات نہیں، اگر لمبا ہو جائے تو کر لیں گے آپ 15 20 منٹ میں. نشانے حذف نقاط ڈاٹ 3 یعنی 3 مرتبہ ہم ڈاٹ 3 ڈالیں گے نشان حذف کے لیے. اور اس کا استعمال اس طرح ہے کہ جہاں پہ جو لفظ حذف کیا جاتا ہے تو مطلب دونوں طرف سے سیل چھوٹا جائے. مطلب وہ جہاں پہ آپ کو نشان حذف ڈالنا ہے نا تو آخری لفظ لکھنے کے بعد سیل چھوڑیں گے، پھر ڈاٹ 3 3 دفعہ لگائیں گے، اور اگر کوئی فل سٹاپ ہے، کوما ہے یا سوالیہ نشان ہے وہ تو ہم ملا کے لگا دیں گے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور اگلا لفظ آ رہا ہے تو پھر خانہ چھوڑ کے وہ لفظ لکھا جائے گا. ایلپسس سائن کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ELLIPSIS سائن. ٹھیک ہو گیا. نشانے ایٹیلک نقاط 4 6 ایٹیلک سائن. یہ ہے سنگل ایٹیلک سائن. اگر آپ کو ڈبل لکھا جاتا ہے نا جیسے لفظ کے شروع میں، لائن کے شروع میں، کسی سینٹینس کے شروع میں، تو آپ 4 6 2 دفعہ لگائیں گے، اور اس کے بعد اگر کیپیٹل ہے تو کیپیٹل ڈال دیں گے اور لفظ لکھ دیں گے، اور اردو میں ہے تو بغیر سیل چھوڑے جو بھی لفظ آ رہا ہے وہ اب لکھیں گے. نشانے حاشیہ نقاط 3 5 2 دفعہ. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسٹیرک سائن. ASTERISK اسٹیرکس. اور اس کا بھی جو ہے 3 5 لکھیں گے بغیر سیل چھوڑے، اور اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے جس کو آپ کو
اہمیت دینی ہے تو اس کو آپ لکھ دیں گے. اس کے بعد ہے کہ نوٹ. جن الفاظ پر نشان حاشیہ لگانا یا لگا ہوا ہو تو اس کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑ کر نقاط 3535 لگایا جاتا ہے. جیسے مثال ہے، آپ کسی الطاف حسین حالی لکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ نشان حاشیہ میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لکھ لیں تو اس کے بعد سیل چھوڑ کے اب 2 مرتبہ 3535 لگائیں گے. اچھا، چھوڑ کر نقاط 3535 لگایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ بلا فاصلہ نشان گنتی لگا کر اس لفظ پر نمبر لگا دیتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کو جب لکھنا ہو نا، کوئی کسی شاعر یا کسی مصنف کا ڈیٹ ڈالنا ہو، تاریخ پیدائش والا ڈالنا ہو، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم سیل نہیں چھوڑیں گے اور وہ ہم فوراً نمبر سائن ڈال کے جو بھی آ رہا ہے 1910 ہے، 2008 ہے، جو بھی ہم وہ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے نشان تخلص نقطہ 2. یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم فرض کریں میں لکھنا ہے نا اسد اللہ غالب، تو اسد اللہ لکھنا سیل چھوڑیں گے، غالب تخلص ہے تو ہم .2 لگائیں گے اور بغیر سیل چھوڑے غالب لکھ دیں گے. یا میر تقی میر، تو آخری والا میر تخلص ہے، تقی کے بعد سیل چھوڑیں گے .2 اور میر لکھ دیں گے. یا جو بھی شاعر ہو. نشان شاعری نقاط 1 2 3 5 6. یہ مطلب جب ہم ایک مصرع پورا کر لیتے ہیں نا تو مصرع کے بعد سیل چھوڑ کے یہ سنگل اینڈ دیا جاتا ہے. اور کوئی نظم ہم شروع کرتے ہیں یا کوئی شعر شروع کرتے ہیں یا کوئی بند شروع کرتے ہیں تو لائن کے شروع میں 2 دفعہ این ڈال کے پھر سیل چھوڑ کے ہم پھر مصرع نظم جو بھی سٹارٹ کریں گے. پھر ہے نشان عربی شروع. مطلب نشان عربی جب ہم کوئی لکھتے ہیں نا، ہم اردو لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، اردو سے سامعات لکھ رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی عربی لفظ آ جائے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں 5 6 اگلے سیل میں 2 3 6. یہ مطلب اوپن ہوتا ہے. اور کلوز ہم کریں گے 3 5 6 اور بغیر سیل چھوڑے 2 3. شروع میں لگائیں گے لیٹر سائن یعنی نشان حرف، آخر میں لگائیں گے سیمی کولن. اچھا، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے 1 2 میں دیکھ لیتا ہوں اگر کچھ اور ہے تو نشان اچھا یہ ہو گیا. بھائی یہ مطلب چند چیزیں تھیں نشان مضمون والے. کل کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا بھی تھا تو میں نے کہا تھا ہم کل اس پہ بات کریں گے. تو یہ ہے آج کا مطلب اردو کا میں نے کر دیا اس کو پورا. تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اور کل جو ہے نیم آپ اعلان کر دیجیے گا، ان کو بتا دیجیے گا، اور آپ کوئی سوالات کرنے ہو تو آپ کر لیں مجھ سے. جی جی بالکل ٹھیک ہے سر، ہم اناؤنس کر دیں گے. اور جی جازب کا فرسٹ کوشچن ہے، کوشچن پوچھیے جازب. سر میرے 2 کوشچن ہیں بیسیکلی. ایک تو کنٹریکشن میں سے ہے نقطہ 4 5 کے. اب آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے بیٹا، آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے بیٹا. ہاں بولیں سر، آرام سے بولیں. ہاں بولیں سر. میرے 2 سوال ہیں کنٹریکشنز میں سے نقطہ 4 6 والے. اب نقطہ 4 6 نون ترین، ٹھیک ہے. اب ہم نے مثال کے طور پر ہمارے ایک سیاستدان کا نام ہے جہانگیر ترین. اب ترین جو ہے وہ بیسیکلی تو ان کا سرنیم ہی ہے ایک طرح کا. تو کیا ہم اس میں
جی تو سر ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں نقطہ 4 6 نون؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ترین ہے تو اس کو تو ہم واضح کر دیں گے، تو ہم اس کو الگ ہی سے لکھ دینا چاہیے، ورنہ اگر ہم ملا دیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ الگ لکھ دینا چاہیے، انجانے میں لکھ دیں تو کوئی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اور آگے سر پوچھیں۔ میرا سیکنڈ کویسچن ہے اوسار جو ہے زنجیرہ اور واو عطف میں سے، اب ہم نے مثال کے طور پر اگر لکھا ہے آد اور نقطہ 2 3 6 لگا کے ہم نے می نیچے لکھ دیا، اگر ہم نے یہی آب و ہوا لکھنا ہو، آب اب اوپر لکھ دیں اور نقطہ 3 6 لگا کے ہم ہوا نیچے لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ تو نا اگر ہم زنجیرہ کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہاں تو ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واو عطف کو پورا شو کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، تو پھر ہمیں نئی لائن میں جا کر یہ پورا جو لفظ ہے بلکہ الفاظ ہے آب و ہوا دونوں، یہ ہمیں نئی لائن میں جا کے لکھنا چاہیے، جب بھی اس کی مطلب شان کا پتہ چلے گا نا، اس کے ویلیو کا۔ ٹھیک بالکل ہے، سر، اگر اس قسم کے پھر صورتحال میں پھر ہمیں پورا لفظ کو مٹا دینا چاہیے اوپر لکھا ہوا؟ نہیں آپ مطلب کوشش کریں کہ نہ لکھیں، اگر آپ نے لکھ دیا تو اس کو جب آپ بعد میں کریکشن کریں گے تو نیچے لکھ لیں پورا، دوسری لائن میں بھی آب و ہوا لکھ لیں، اور یہاں اگر آپ نے غلطی سے آب و لکھ دیا ہے تو اس کو بعد میں مٹا دیجیے گا تاکہ مشکل جی نہ ہو ٹھیک آپ ہو کو۔ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہو سر، ایک اور کویسچن ہے، جی جی وہ پوچھیں۔ اوسار اور پیمانوں میں سے ہے۔ اب کیا سر بیٹے؟ مثال کیا بیٹے پھر سے اوسار بولیں؟ اور پیمانے جو ہیں سر، پیمانے وغیرہ، ہاں اس میں سے ایک کویسچنز ہے۔ اب سر ہم نے مثال کے طور پر لکھنا ہو کہ مجھے 10 میٹر دور آؤ یا 10 میٹر وہاں جاؤ، تو ہم تو لکھ دیں گے میم پھر آگے گنتی کا نشان آگے 10، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا کہ 10 میٹر۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر میں نے کہنا ہو کہ میٹر بھر ادھر آؤ یا میٹر بھر ادھر جاؤ، تو اس کو صرف ہم نہیں میٹر تو کبھی نہیں بولے گا، یا 1 میٹر آپ بولیں گے ادھر آؤ، یا 2 میٹر ادھر چلے جاؤ، یا 3 میٹر دور جاؤ، وہ تو آپ کو فاصلہ بتانا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، نہیں سر، اگر دیکھیے کچھ مثال چیزیں کے ہم طور لوگ پر زبردستی کر لیں گے نا، یوں یوں یوں، ایسے نہیں ہوتا نا۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں، انگلش میں بتائی ہوں یا اردو میں بتائی ہوں، کہیں بھی بغیر فیگر کے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے، نہیں بتایا نا۔ لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ سر میٹر کا کیا سائن ہوتا ہے اردو میں اور انگلش میں، تو میں کہوں گا کیپیٹل ایم میٹر کا ہوتا ہے، اور اردو میں لکھنا ہو تو میم میٹر کا ہوتا ہے، یہ تو میں کہہ دوں گا، لیکن میٹر بھر ایسا نہیں ہوگا، 2 میٹر 1 میٹر آدھا میٹر جو بھی ہوگا آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا، چلیے تھینک یو سر۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ جی جی سر، ہمارے جی جی پاس جی سر، نیکسٹ کوشچن ہے۔ میں کچھ سر جی ایڈ سر کرنا بولیے۔ چاہوں گا۔ ہاں بالکل، کیجیے کیجیے۔ سر آپ بتا رہے تھے پاؤنڈ کے بارے میں نا، ہاں پے اور رے اور پے اور واو۔ ہاں، 2 جگہ تھا، اور ایک جی جو 2 پہلے جگہ، تھا وہ رقم سے تھا۔ جی بالکل بالکل، وہ بتا وہاں رہے پہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ شاید یہ پے واو ہونا چاہیے، کچھ ایسا آپ نے ورڈ یوز ہاں کیا تھا، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے، پے اور رے رقم کے لیے ہے اور پے اور واو وزن کے لیے۔ ہاں، اصل میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ میں شاید لکھتے وقت میں نے شاید نوٹ کرتے ہوئے غلط کر دیا ہو نا، جی تو جی اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا۔ اچھا کیا جی، آپ نے۔ اوکے چلیے سر، تھینک یو، آگے آپ چلیے۔ کنٹینیو کیجیے۔ جی یہ جی عمر بیٹے۔ اپنی جی طرف سے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہے سروج۔ جی سروج۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، ذرا اونچی آواز میں بولیے گا سر سروج۔ جی ٹھیک بولیں۔ ہے سر۔ سر جی میرا کوشچن ہے کہ جب ہم پنکچویشن انورٹڈ کوماس کلوز کرتے ہیں تو انک پرنٹ میں تو فل سٹاپ بعد میں لگاتے ہیں، انورٹڈ کوما پہلے کلوز کرتے ہیں، لیکن بریل کی بکس میں پہلے فل سٹاپ لگا ہوتا ہے پھر انورٹڈ کوما کلوز ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کرنا ہے؟ دیکھیے میں آج بھی لکھ رہا تھا تو وہاں پہ نا لکھوانے والے غلط ہوتا، بعض میں کر دیتے، پہلے کہہ دیتے فل سٹاپ پھر کوما کلوز، پھر کیا دیتے ہیں کوما، پھر ویسے نا میں بتاؤں کوما کلوز پہلے ہوگا، کیوں کہ ہم تو بات کسی کی پوری کر رہے ہیں نا، یا کسی چیز کی ہم نشاندہی، اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں نا، تو اس جی کے لیے سر۔ جب ہم کوماز میں لکھ رہے ہیں تو پہلے کوما کلوز کر دیں گے، اور پھر ہم فل سٹاپ، کوسچن مارک یا ایکسکلیمیشن مارک یا کوما .2 والا آ جاتا ہے تو ہم پھر وہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہو ٹھیک گیا؟ ہے سر، پھر ایسے ہی کوشچن مارک ہے تو پہلے کوشچن مارک لگے گا پھر فل سٹاپ؟ ہاں نہیں، ہاں کوسچن مارک تو اگر آ گیا تو کوسچن مارک کے ساتھ تو پھر فل سٹاپ نہیں آتا ہے نا کبھی بھی، میں نے کہا کوما کلوز اگر آ گیا
تو ہم کاما کلوز کر کے پھر ہم کوشچن stop مارک لگائیں دیں گے. ہاں, اور یا اگر فل اسٹاپ ہے تو ہم فل اسٹاپ دے دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک. جی جی. اور جی سر. نیکسٹ ہے جویریہ اشرف. جی جویریہ. السلام جی علیکم جی. وعلیکم السلام. سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سوال کریں. سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مذہبی اختصارات میں آپ نے واو، قاف اور سین کا آئی تھنک بتایا، وہ کس چیز کا کنٹریکشن ہے؟ ریپیٹ کر دیجیے دوبارہ بیٹا سے وہ میں پلیز. نے نا ہجے بھی کر دیے. ویسے وہ ہے ولا حاضل قیاس. تو میں نے اس میں نا ولا حاضر. ہجے کر دیے کہ اگر قیاس قیاس جی قاف جی یہ الف سین. میں نے بیٹا اس کے اندر ہجے کر دی ہے اسپیلنگ کہ اگر میں جی کہیں پر غلط لفظ ادا کر رہا ہوں, عربی لفظ ہے نا, تو جی آپ جی لوگ کو مطلب ہجوں سے پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ اسٹیٹک جو سائن ہے، اس کا پہلا رول تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے پلیز. دیکھیے اس میں یہ ہے نا کہ اگر نمبر گنتی آ گئی نا, گنتی, جی جی اگر فرض کریں پیدائش ہے کسی کی, کوئی تاریخ پیدائش ہے, جی تو ہم 2 دفعہ 3535 لگا کر جی اور جو ہے نا بغیر سیل چھوڑے ہم گنتی نشان ڈال کر اور لکھ دیں گے 1947, یا قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں 1876 میں, تو ہم وہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. بالکل اس کے ساتھ پہلے والے ورڈ ہاں کے ساتھ آئے گا یہ. ہاں, تو لفظ نہیں, مطلب خانہ چھوڑنے نہ چھوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک. جی جی. جی. اور کیا سوال ہے؟ اور سر میں سرگودا سے ہوں, تو مجھے کمپیوٹر کورس کرنا ہے. سی آر فاؤنڈیشن یہ جو پلیٹ فارم ہے, اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے. اور کیا یہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میری سرگودا میں ہوں تو کمپیوٹر کورس کرنے میں. یہ جو نعیم صاحب ہے نا, یہ کمپیوٹر کے حوالے سے کوئی کورس کروا رہے ہیں, تو اب ان سے جی پوچھیے گا بیٹے. صحیح ہے. جی تھینک یو سر. یہ بریل وغیرہ کا پوچھ سکتے ہیں کبھی, تو وہ میں حاضر ہوں, لیکن کمپیوٹر کے بارے میں آپ ان سے پوچھیں گے ان کا کیا نیکسٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جویریہ, آپ ہماری کوآرڈینیٹر کو میسج کر دیجیے گا, وہ پھر جو بھی ہمارا سیئر کا لاہ عمل ہوگا اس پہ آپ کو بتا دیں گے, یا اوکے گائیڈ سر. کر دیں گے انشاءاللہ. جی جی سر. جی جی سر. ہمارے پاس مزید کوشچنز نہیں ہیں, تو سر ہم آپ اناؤنس کریں, پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, کل آئی ہوپ کہ تھوڑی بہت ہی چیزیں ہوں گی ڈسکشن میں, لیکن نعیم, اس کے آپ کی بعد آواز بہت ہلکی ہو گئی. سر اب ٹھیک ہے؟ اب بھی اچھی ہو, صحیح ہوگی. جی, میں یہ بتا رہا تھا کہ کل جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی چیزیں ہوں گی جو آئی تھنک آلموسٹ ہمارا یا سارا کچھ کور ہو گیا, سر نے کروا دیا. لیکن مین بات یہ ہے کہ کل ہم آپ سب کا اورل ٹیسٹ لیں گے ڈیورنگ کلاس. سو آپ نے پریپریشن کر کے آنی ہے. جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہمیں فرسٹ ویک سے, مطلب جب سے سر نے ہمیں جوائن کیا, تو اسٹوڈینٹس جتنے بھی آ رہے ہیں کلاس میں, تو آپ لوگ اچھی سی تیاری کر کے آئیے گا, تاکہ جب سر آپ سے کچھ بھی پوچھیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیں, تاکہ سر بھی سیٹسفائی ہو کے جائیں کہ میں نے جو سکھایا ہے تو بچوں نے وہ سیکھا ہے. تو آئی ہوپ کل آپ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور جو ٹیسٹ اورل ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. جتنے بھی اسٹوڈینٹس ابھی ہیں, آ رہے ہیں, ابھی بھی 20 سے زائد لوگ ہیں, تو آئی ہوپ آپ سب لوگ کل سے اچھی تیاری کر کے, جو ہمارا کل سر کے ساتھ لاسٹ ڈے ہے, اس میں پھر ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی زینب, ایک ہینڈ ریز ہوا ہے. جی جی بالکل. سر پہلے آپ ہمیں پلیز کنفرم کر دیں کہ ہمارا ٹاپک کلیئر ہو چکا ہے یا ابھی کچھ رہتا ہے پڑھانے والا. نہیں, میں نے تو اپنے حساب سے کلوز کر دیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ تو 10 دن بھی کہیں گے, 15 دن بھی بولیں گے, تو بولتے ہی رہیں گے نا, تو ہم نے اس بالکل کو بالکل مطلب کلوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے جازب کا. جی جازب پوچھیے گا. سوری سر, میں ایک کویسچن بھول گیا تھا, میں دوبارہ کر لیتا ہوں. پوچھیں. سر اب ہم نے انگلش میں لکھنا ہے کہ 20 میٹر اوے فرام یو. اب ٹھیک اس ہے. میں تو ہم لکھ دیں گے کیپٹل سائن ایم, ٹھیک ہے, پھر آگے نمبر سائن آگے 20 لکھ دیں گے, آگے وہی انگلش میں لکھ دیں گے اوے فرام یو. ٹھیک ہے. سر اگر ہم نے اسی کو کلو میٹر کرنا ہو, اب کے اور ایم ہمارے پاس 2 فگر ہے, تو اس میں ہم سنگل مثلا کیپٹل سائن لگائیں گے کہ ڈبل نہیں, اس کیپٹل میں سائن کیپٹل لگائیں گے؟ سائن نہیں ہے, اس میں کے ایم نمبر سائن ہے.
ठीक जी है। तो सर अब इसमें इंग्लिश कैपिटल में साइन नहीं लगाएंगे? हाँ नहीं, इसमें नहीं है। इंग्लिश के अंदर किलोमीटर के इन्होंने के एम इस्तेमाल किया है, और बगैर कैपिटल, और मीटर के लिए इन्होंने कैपिटल यूज किया है। इसीलिए उन्होंने मीटर के लिए कैपिटल यूज किया है, ताकि माइल जो है, माइल्स जो है, उसको भी उसका भी कॉन्ट्रैक्शन एम है। तो दोनों में फर्क रखने के लिए माहिरीन ने मीटर को बड़ा कर दिया है, विद कैपिटल लिखा गया है। ठीक है। जी ठीक हो गया। और सर जी जो है वो भी बगैर कैपिटल के ही लिखा जाएगा, ग्राम? नहीं, जी ग्राम है, वो कैपिटल के साथ है, मैंने शायद लेक्चर में बताया होगा, वो ग्राम के साथ जी है। ठीक है, जी ठीक है, थैंक कैपिटल यू के सर, साथ है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। जी। जी ठीक है सर, हमारे स्टूडेंट्स क्लियर हो चुके हैं। सर नेम क्लास एंड करें प्लीज। ओके आप जी। क्लास करते हैं, हम आपसे 1-2 मिनट बात कर लेते हैं ना। जी जी सर, हम क्लास एंड होने के बाद फिर हाँ, आपसे बात करते हैं। सही जी जी। सही। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आप आज की क्लास का एहतमाम करते हैं। इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.